सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको हमारा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं और हमारे इस प्रोग्राम से बहुत बरकत को हासिल कर रहे हैं। मेरी गवाही के एक नए एपिसोड में एक नई गवाही के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसमें अहम स्टोरी वो है जिसमें खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और इसके साथ अगर हम खुदा की स्टोरी की बात करें तो हम भी खुदा की स्टोरी का हिस्सा हैं। मौत से ज़िंदगी देने का इख्तियार भी खुदावंद ही के पास है। वो चाहे तो हमारे तमाम तूफ़ानों को थमा सकता है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब वो हमारा खुदावंद है तो हम हर एक काम उसमें कर सकते हैं जो मुश्किल है और नामुमकिन है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा को और खुदा के कामों को हम इंसानी अक्ल से नहीं समझ सकते। ये खुदा का पाक रूह है जो हमें खुदा के बारे में और खुदा के कामों के बारे में बताता है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि फ़लसफ़ी को बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ऐसे ही गवाही लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें खुदा भाई शारून की ज़िंदगी में, उनके ख़ानदान में नामुमकिन काम को मुमकिन करता है। तो आइए देखते हैं भाई शारून की गवाही। 9 माह पहले मेरी बेटी एलियोरा जब पैदा हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसके सर्वाइवल के चांसेस 20% हैं। जब मेरी वाइफ ने कंसीव किया और 5th मंथ था, तो उस वक्त डॉक्टर्स के पास हम गए। उन्होंने नॉर्मल जो एक रेगुलर चेकअप होता है वो किया और उसमें सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हम 7th मंथ की तरफ बढ़ रहे थे तो एक रेगुलर चेकअप के लिए फिर गए, तो पता ये चला उसी डॉक्टर ने जो पहले से एग्जामिन कर रही थी, उसी ने कहा कि इस बच्ची की 1 माह की ग्रोथ नहीं हुई। मतलब कि ये 6 माह की बच्ची जो है, ये 5 माह के अंदर। डॉक्टर ने एक और स्कैन किया और उसमें पता चला कि बच्ची को ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल रहा। शारून को डॉक्टर ने मायूस कुन बात बताई कि उनकी बेटी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। आप इसको किसी अच्छी नर्सरी में लेकर जाएं। जब वो अपनी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि वो जिंदा है, मगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। इसी दौरान शारून और उसकी बीवी मुआवजे के मुंतजर थे और वो दिन रात दुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो है आप इसको ऐसे हॉस्पिटल ले जाएं जहाँ पर नर्सरी अवेलेबल हो और लग नहीं रहा कि ये बच्ची बच पाएगी, सरवाइव कर पाएगी। हम सारी रात दुआ करते रहे और खुदावंद से कहते रहे कि खुदावंद तू अपना हाथ दिखा, अपनी कुदरत दिखा। जब सुबह सीनियर डॉक्टर्स आए, उनसे भी बात की गई। उन्होंने सारे अल्ट्रासाउंड जो रात को हुए थे वो चेक किए और जब वो दूसरा अल्ट्रासाउंड किया कि चले हम अल्ट्रासाउंड इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद फिर हम बच्चे को जो है डिलीवर करेंगे, और उन्होंने हमें बता दिया था कि ये बच्ची क्योंकि 1 महीना माँ के पेट में इसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो इसके ऑर्गन्स पूरी तरह से नहीं बने। फिर 3 फीमेल डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को यही भी कहा कि बेहतर है कि आप इस बच्ची को, बेहतर यही है कि पैदा ही ना करें या कंसिडर कर लें कि ये मर ही गई है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ये बच्ची मरेगी नहीं। तो वो तीनों डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे को देख के हंस रही थी, जैसे तमस्खर उड़ाया जाता है, और ये कहा जा रहा था कि शायद ये पागल हो गई हैं। शारून की बीवी ने डॉक्टर को ये जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो खुदा के कलाम पर कायम थी, जो खुदा की बंदी के वसीले से शारून की फैमिली से किया था कि इनकी बेटी की पैदाइश में मुश्किलात तो बहुत आएंगी, मगर खुदा इस बच्ची के वसीले से अपना जलाल जाहिर करेगा। हम अपने चर्च में दुआ कर रहे थे तो खुदा की खादमा सिस्टर तबीता जलाल ने ये प्रोफेसी की मेरी बेटी के लिए
کہ خدا جب یہ بیٹی اس دنیا میں آئے گی تو بہت سارے مسئلے ہوں گے اس کی برتھ میں، بہت ساری پرابلمز آئیں گی، لیکن وہ ساری پرابلم سے خدا نکالے گا۔ میں ایک ہفتہ جب دعا کر رہا تھا اور جب 7ویں دن بھی دعا کر رہا تھا، اور ہم ڈاکٹرز نے پھر سے ہی یہی کہنا شروع کر دیا، تو خدا کے پاک روح نے مجھ سے بات کی اور مجھے الومیناٹیز کا سائن ویژن میں نظر آیا۔ میں نے خداوند سے پوچھا، خداوند یہ کیا ہے؟ تو خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا، جب میں نے اس کو گوگل پہ چیک کیا اس کی ساری چیزیں، تو یہ وہی مہینہ تھا جس میں الومیناٹیز بچوں کی قربانیاں گزرانتے ہیں، نو مولود بچوں کی قربانیاں گزرانتے ہیں۔ اور خدا کے روح نے مجھے کہا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر الومیناٹی ہے، اور میں نے دعا ہی میں یہ کہا کہ یہ میری بیٹی اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرے گی، اور یہ خدا کی زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ قربانی ٹھہرے گی۔ یہ بچی جب پیدا ہوئی تو وہ 1 kg کی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس بچی کا نہ برین بنا ہے، نہ ہی لنگز، اور نہ ہی اب تک اس کی آنکھیں بنی ہیں۔ تو آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اگر یہ بچی بچ بھی جاتی ہے تو یہ دیکھ نہیں پائے گی۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے مجھے اس کا نام ایلیورا دیا، جس کا مطلب ہے خداوند میری روشنی ہے۔ تو میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند اگر تو میری روشنی ہے تو تو میری بیٹی کی بھی روشنی ہے، تو اپنا جلال ظاہر کر۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر جو کچھ ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ آپ ٹریٹمنٹ کریں، میرا ایمان ہے کہ خدا اسے کچھ بھی ہونے نہیں دے گا۔ تو ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا کہ ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن رپورٹس اور ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بیماری سامنے آئی، کیونکہ ہارٹ کی سیچوریشنز کم تھی، کہ ہارٹ بھی پراپر نہیں بنا یا کام نہیں کر رہا، اور ہو سکتا کام نہ کرے۔ پھر ایک اور بیماری سامنے آئی کہ اس کی انٹسٹائن میں سوراخ ہے۔ جو اس کو فیڈ دیتے تھے وہ فیڈ انٹسٹائن کے سوراخ سے باہر نکل جاتی تھی، اور ایک عجیب سا پیٹ میں بلون بن گیا تھا۔ خدا ہر روز جب ایک نئی پرابلم آتی تھی تو ہر روز خدا اپنا کلام دیتا تھا ہمیں، اور ہر روز ہمیں اپنی تسلی سے بھرتا تھا۔ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس کے انکیویٹر میں ہم نے کلام کی ورسز لگا دی گئی تھی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خدا نے اپنے کلام کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ایلیورا کی باڈی ریکور ہونا شروع ہو گئی۔ لنگز کی جو میجر پرابلم تھی وہ بننا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے تو شارون کو کہا تھا کہ ان کی بیٹی 6 ماہ تک وینٹیلیٹر پہ رہے گی، وہیں خدا کی قدرت سے وہ 40 دن میں ریکور کر گئی اور وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت نہ رہی۔ میں یہ بھی یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب اس کو انکیوبیٹر میں سے ڈاکٹرز اور نرسز چیک کرتے تھے تو ان کی نظر ایلیورا پہ نہیں پڑتی تھی، خدا کے کلام پہ پڑتی تھی، اور انہوں نے ہمیں پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں لکھا ہے، اور اس وقت مجھے خدا کے نام کی گواہی دینے کا موقع ملتا۔ تو گریجولی گروتھ آنا شروع ہوگی، باڈی کے آرگنز گرو کرنا شروع ہو گئے، ویٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، اور ایک میجر جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ اس کے لنگز صحیح ڈیولپ نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم نے خداوند سے کہا کہ خداوند تو اس کا بنانے والا کریٹر ہے، تو اس کے لنگز بھی نئے بنا دے۔ تو بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر انہوں نے ہمیں 3 مہینوں کا ٹائم دیا تھا وینٹیلیٹر کا، تو 40ویں دن وینٹیلیٹر سے ریموو ہوئی، اور ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ اس کے لنگز بننا شروع ہو گئے۔ جب آکسیجن پہ شفٹ کیا تو آکسیجن پہ بھی ایلیورا 40 ڈیز کے بعد 30 ڈیز
آکسیجن پہ رہی اور 74 ڈیز ایلیورا نے خود جنگ لڑی، اور وہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ بچی بہت واریر ہے، یہ جنگ کرنے والی ہے۔ 2 دسمبر کو ایلیورا ڈسچارج ہوئی اور ٹھیک 1 مہینے بعد 1 جنوری کو اس کی آکسیجن ریموو کر دی گئی، اور تب سے لے کے 1 جنوری سے لے کے آج تک 9 منتھس کی وہ چکی ہے بغیر آکسیجن کے، اور ساری آرگنز جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک جسے کہتے ہیں بابرکت لائف ہم مل کے گزار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ حالات کتنے بھی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، ناممکن ہو جائے، ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ خداوند نے ابراہیم کی بابت مجھ سے کلام کیا کہ جیسے ابراہیم ایمان میں ضعیف نہ ہوا، باوجود اس کے مردہ کے بدن سے اس نے خدا سے اپنا معجزہ لیا، میں بھی خدا کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے خداوند سے اپنا معجزہ نہیں کہوں گا معجزات لیے ایلیورا کی کمپلیٹ ہیلتھ کی صورت میں۔ میں یہاں پر ضرور انکریج کروں گا، حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ ضرور، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، آپ اس پر ایمان رکھیں اور خدا کے ساتھ رشتہ استوار کریں۔ جب آپ خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئیں گے تو تب ہی آپ خدا کی آواز سن پائیں گے، اور جب خدا کی آواز سنیں گے تو دنیا کی آوازیں دھیمی ہوتی چلی جائیں گی اور خدا کی آواز زوراور ہوتی چلی جائے گی آپ کی زندگی میں، اور وہی آواز آپ کو سنبھالے گی، وہی آواز آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ خدا سے معجزات کو لے سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، ہم نے شارون بھائی کی گواہی کو دیکھا۔ ایک بہت مشکل وقت سے وہ دونوں میاں بیوی گزر رہے تھے، کیونکہ ان کی اولاد جو خداوند نے ان کو دی تھی، اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ شاید وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر کو وزٹ کیا 6 منتھ میں اپنی پریگننسی کے، تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ وہ بچی جو ان کے پیٹ میں ہے ابھی اس کی گروتھ رک چکی ہے، اور وہ 6 منتھس پریگننٹ ہیں، لیکن بچی کی جو گروتھ ہے وہ 5 منتھس کی ہے۔ یہ کسی بھی ماں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک پریشانی کی بات ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی مشکل وقت ہے جس سے یہ دونوں میاں بیوی گزر رہے ہیں۔ جی بالکل سسٹر ثنا، اور ہم نے اس گواہی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی شارون کی زندگی میں، ان کی فیملی کی زندگی میں جب خدا اس ناممکن چیز کو ممکن کر رہا تھا تو ابلیس بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا، اور باغ خدا میں بھی ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ہم نے کلام میں پڑھا ہے کہ ابلیس شروع سے ہی فیملیز کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور یہی چیز ہمیں بھائی شارون کی فیملی میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا بھائی شارون کو مختلف خادموں کے وسیلہ سے، جس طرح انہوں نے ایک نام لیا ایک خاتون کا، کہ انہوں نے بتایا کہ جو بیٹی خداوند آپ کو عطا کرے گا، خداوند جو ہے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرے گا۔ اسی لیے بھائی نے اپنی بیٹی کا ایک خوبصورت نام پہلے سے سوچ رکھا تھا، اور یقیناً خداوند نے اس بڑے ناممکن کام کو جو ہے وہ ممکن کر دکھایا، کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اس بات پہ ایمان بھی رکھتے، کیونکہ جب خداوند کلام کرتا ہے تو بہت بار جب ایک چیز ناممکن نظر آ رہی ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ اس پر یقین رکھنا اور پھر اس پہ ٹھہرے رہنا، کیونکہ جب وہ ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر نے ان سے 3 ڈاکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا جو لیڈی ڈاکٹرز تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کو آپ ختم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دنیا میں آئے۔ جی بالکل، اور بھائی شارون بتا رہے تھے کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ اسمائل پاس کر رہے تھے ایک دوسرے کو، جبکہ اگر کلام میں ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے بھی ایک جنم کے اندھے کو، کیونکہ وہ بھی ناممکن کام تھا اور لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو خداوند مسیح نے اس کو اپنی قدرت سے اس کو آنکھیں عطا کی۔ پہلے اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، پھر وہ دنیا کو دیکھ سکا۔ تو یہ خداوند ہی ہے جو ناممکنات میں ہر چیز کو ممکن کرتا ہے۔ ایک اور بات شارون بھائی نے بڑی امپورٹنٹ کہی، اور وہ یہ تھی کہ خداوند ان پہ ظاہر کر رہا تھا
کہ کہاں ابلیس کام کر رہا ہے، سو انہوں نے اس کے بارے میں دعا کی۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ ہم کسی بھی ناممکن کام کو خود سے نہیں کر سکتے، بے شک خداوند ہمارے لیے کرتا ہے، مگر دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اور خداوند نے بھائی شارون اور ان کی فیملی کی دعاؤں کا جواب ان کو دیا، اور ایک خوبصورت بیٹی خداوند نے ان کو عطا کی۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ پری میچور پیدا ہوئی، کیونکہ وہ پری میچور تھی اس لیے اس کے بہت سے آرگنز ابھی بنے نہیں ہوئے تھے، اس کی آنکھیں نہیں بنی تھیں، اس کے لنگز نہیں بنے تھے۔ لیکن اس ساری کنڈیشن میں، اس سارے دور میں انہوں نے خداوند پر ایمان رکھنا نہیں چھوڑا اور دعا کرتے رہے اس بچی کے لیے۔ بالکل، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کا ایک خوبصورت دعویٰ ہے، اور مسیح خداوند نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور پھر مسیح خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور بھائی شارون اور ان کی فیملی اس نور میں چل رہے تھے، اسی لیے خداوند نے ان کو جو ہے وہ اپنے جلال اور اپنی قدرت سے جو ہے وہ منور کیا۔ یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے خداوند نے کسی مردے کو اٹھا کھڑا کیا ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں رہا تو وہ معجزات کرتا تھا۔ اس نے کئی لنگڑوں کو چلایا، اس نے اندھوں کو آنکھیں دیں، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اور وہی یسوع مسیح ہے جس نے اس بچی کو بھی زندہ کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی اپنا معجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان پر قائم رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے۔ آپ ایمان رکھیے اور خداوند آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنا کوئی سا معجزہ اس سے ریسیو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آئیے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے انداز سوچ، اور دیکھتے ہیں کہ خداوند نے لوگوں کی زندگیوں میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ایسے کام جو لوگوں کی نظر میں ناممکن تھے، خداوند نے ان کاموں کو کیسے ان کے لیے ممکن کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انداز سوچ۔ کبھی کچھ ناممکن نہیں لگا مجھے، کیونکہ خدا معجزات کا خدا ہے، اس سے مانگے تو دیتا ہے۔ مجھے بینگا مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند کے نزدیک ہر چیز ممکن ہے، کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز ناممکن نہیں ہے، اور میں نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارا خدا نہیں کر سکتا۔ جی نہیں، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں اس طرح لگا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بازو ٹوٹی تھی اور خدا نے جوڑ دی۔ ہم اپنے خداوند کو یاد کرتے ہیں، اپنے زندہ یسوع مسیح کو۔ خدا کے لیے کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کیونکہ خدا ہی ہے ایک ایسی ہستی ہے جس نے ہر ایک چیز کو کریٹ کیا، بنایا ہے، اور ساری چیزیں اس کے اختیار کے اندر ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی آج کل دیکھا جائے تو ہم باہر کا پلان کر رہے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں لگ رہی ہیں کہ شاید مشکل ہے ایسا، کیونکہ اگر سچویشنز دیکھی جائیں تو چیزیں ڈیفیکلٹ لگ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور میں صرف یہی ایمان رکھتی ہوں کہ ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی بھی ایسی چیز ناممکن نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، بنایا ہے، اور خدا کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لاسٹ میں نے اپنے چرچ کے اندر میٹنگ رکھی تھی، اور جس کی وجہ سے کافی بجٹ تھا اس کا، تو میں کافی زیادہ پریشان تھا کہ کیا ہوگا، لیکن خدا نے ایسے ڈیوائن ہیلپر بھیجے، اور میری ہر ایک چیز، ہر ایک ضرورت خدا نے اسے پوری کی تھی۔ ابھی تک ویسے ہے تو نہیں تھا، مگر ایک اولاد تھی، وہ خدا نے دیر سے دی مگر دی ہے۔ میرے ہسبینڈ کیونکہ بزنس، بہت بڑا بزنس تھا ان کا، اور بہت سارے لوگ یعنی ڈپینڈ بھی کرتے تھے ان پہ، لیکن ایک دم سے کچھ ان کے پارٹنرز نے ان کو ریسیو کیا، تو لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور شاید ابھی ہمارے پاس نہ تو ویسے وسائل اور سارا کچھ، یعنی ایک شاہی لائف سے ایک دم انڈر زیرو آنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن اس ساری سچویشنز میں ہم نے خدا کی قدرت اور اس کے بڑے کام کو دیکھا،
और मैं ईमान रखती हूँ कि ऐसे सारे हालात में भी खुदा बड़ी कुदरत के साथ अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे थे अंदाज़े सोच। हमें ये जानकर खुशी हुई कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। जी बिल्कुल, तमाम लोगों की ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, और इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में जो मैं एक ख़ास चीज़ देख रहा था वो इनका ईमान था, क्योंकि जितना बड़ा इंसान का ईमान होता है उतना ही बड़ा वो मौज़ा हासिल करता है। इन लोगों के वो तमाम काम जो इनको नामुमकिन लग रहे थे वो खुदा ने इनकी ज़िंदगी में मुमकिन किए हैं, क्योंकि इनका ईमान खुदा पर था। एक बहन कह रही थी कि जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, उनके पास कुछ ना रहा, वो ज़ीरो पर आ गए, तब उन्होंने खुदावंद की कुदरत को देखा। कई मर्तबा खुदावंद इसीलिए शायद हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात को आने देता है ताकि हम खुदावंद पे डिपेंड करें, हम उसको जानें कि वो कितना बड़ा है और वो क्या कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल सिस्टर सना, और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा जब हम किसी आजमाइश में होते हैं तो खुदा कुछ वक्त के लिए हमें उस आजमाइश में रहने देता है ताकि हम ईमान की मजबूती हासिल कर सकें, और फिर खुद ही खुदा हमें उस मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है और वो हमें उस मुश्किल से निकालता है। सो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप उन लोगों के लिए दुआ करें जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने अभी तक उन तमाम नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन नहीं बनाया, कि खुदा अपने कभी हाथ को उनके ऊपर बढ़ाए और वो तमाम बंद दरवाज़े उनके लिए खुल सकें। खुदावंद खुदा, तू जो हमारा आसमानी बाप है, हम शुक्रगुजार हैं ऐसे खुदावंद के जो नामुमकिनात का खुदा है। तो जैसा कोई खुदावंद नहीं है, कोई और ऐसा माबूद नहीं है जिसकी प्रस्तिश की जा सके, जो अपने लोगों के लिए ऐसे बड़े बड़े काम करे, जो मौत को ज़िंदगी में बदल दे। हम आई खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, नामुमकिन काम किए। जो गवाही हमने देखी उसमें हमने ऐ खुदावंद जाना कि तूने शारून और लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर से इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि इनकी जो भी मुश्किलात हैं, ये जिन भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और जो इनकी ज़िंदगी के पहाड़ हैं, तू उनको मैदान कर दे और तू इनके लिए एक बड़ा काम कर, नामुमकिन काम को मुमकिन कर दे। ऐ खुदावंद तू ऐसा कर सकता है, ये हमारा ईमान है। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो उम्मीद करते हैं कि आपने आज के एपिसोड के वसीला से बरकत पाई है। हमारी ज़िंदगी की हर कहानी में, हर गवाही में जो है वो खुदा ही हीरो है, क्योंकि खुदा हमारे हर नामुमकिन काम को मुमकिन करता है। बाइबल मुक़द्दस में आप जितने वाक़यात पढ़ेंगे, जितनी स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उनमें वो तमाम काम, जैसे खुदा कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से जब निकालता है तो बहरे कुलज़म को दो पार करता है, खुदा ने मुर्दों को ज़िंदा किया है, खुदा ने लंगड़ों को चलाया है, खुदा ने ऐसी ऐसी बीमारियों को इंसानों में से दूर किया है, और ये सब कुछ खुदा ही कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी और खुदावंद ने आपको बरकत दी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस गवाही को अपने इस शो का हिस्सा बनाएं और बहुत से लोग इस गवाही से बरकत को हासिल करें। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड से हमें इजाज़त दें। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई गवाही के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।